آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ شمیم بانو غلام حسین سومار بھائی اللہ رکھے اور مرحوم امیر علی حاجی غلام علی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صلوات پڑھتے پر محمد وعلى قرآن مجید سورہ الحم سے لے کر کے سورہ والناس تک عالم بشریت کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس قرآن مجید میں ہر وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے سنوارنے میں اور اس دنیا کے سنوارنے میں مددگار ثابت ہو۔ ہر وہ چیز جو ہماری ہدایت سے وابستہ ہے، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے وابستہ ہے، چاہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہو یا اس دنیا سے ہو، اس کا تذکرہ، اس کا سلیقہ اور اس کا طرز قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہیں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کہیں پر اشارتاً بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مزاج انسانی کے اندر پائے جانے والے اس مزاج کے مطابق اللہ نے گفتگو کی ہے کہ جو ہر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا یا پیروی کرے گا یا مانے گا تو اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جب دین کامل موجود ہے تو پھر کسی دین ناقص کی پیروی کیوں؟ جب ایک مکمل قانون الہی موجود ہے تو پھر کسی اور قانون کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے دین فطرت بنا کر بھیج دیا ہے تو پھر کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ کہنے کی کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا اس کے کسی عمل کو ہم قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیں کہ انسانی مزاج ہے کہ جس کا جواب اللہ دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم بندے میرے ہو، مخلوق میری ہو، پیدا میں نے کیا ہے، وجود ہم نے دیا ہے، طاقت اور قوت ہم نے دی ہے، دل و دماغ ہم نے دیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قانون کے مطابق چلو۔ اور یہ ہر شریف باپ چاہتا ہے، ہر شریف استاد چاہتا ہے، ہر شریف باس چاہتا ہے، ہر شریف کفیل چاہتا ہے کہ کوئی نئی مسئلہ یا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم ہمارے بندے ہو تو ہمارے قانون کے مطابق چلو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہو اور رول کسی اور کمپنی کے فالو کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی دکان میں اگر کام کرتے ہیں تو اسی دکان کے قانون کے مطابق آپ کام کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کام یہاں پر کریں گے اور قانون کسی اور کا مانیں گے،
آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ کو ہندوستان کا قانون ماننا ہوگا. یہ وفاداری ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ عقل مندی ہے، اور یہ وطن پرستی بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہندوستان کے اندر رہتا ہو کہتا ہو کہ نہیں میں تو سعودی عرب کا قانون مانوں گا. یہ غداری ہے. لہذا اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق چلو تم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، یا اپنے خاندان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا اپنے باپ دادے کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا اپنے محلے یا شہر کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اسے نہیں جانتے. یہ لفظ بار بار میں جو آ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے قانون پر چلتا ہے. یہ اپنے قانون پر چلتا ہے. میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں جانتا، مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یا پھر کیا کہتا ہے؟ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے محلے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے آبا و اجداد ایسا نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے شہر میں یوں نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یا اپنے غلام ہو گئے ہیں یا اپنے باپ دادا غلام ہو گئے ہیں، یا خاندان کے غلام ہو گئے ہیں یا اپنے شہر کے غلام ہو گئے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو یہ کہو کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام کہتا ہے، یہ میں اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے، میں اس لیے اس پر عمل کرتا ہوں کہ پیغمبر کہتے ہیں، میں اسے اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے. تو نہ ہم قرآن کی حوالہ دیتے ہیں، نہ اسلام کا حوالہ دیتے ہیں، نہ پیغمبر کا حوالہ دیتے ہیں، نہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پسند، کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے شہر میں نہیں ہوتا ہے. ہم جس ماحول میں رہے وہاں پر یہ پسند نہیں کیا جاتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے مطابق چلو. توجہ کریں گے آپ؟ کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آج جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے ہر پہلو میں یہ حوالہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں کہتا، میں نہیں کرتا ایسا، میرے باپ نے نہیں کہا، میرے باپ دادا نے ایسا کبھی نہیں کیا، میرے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ حوالے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بندے کسی اور کے ہیں، غلام کسی اور کے ہیں. بس اسی چیز سے اللہ نکالنا چاہتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. دیکھو اسلام کے علاوہ کسی بھی قانون کو، چاہے باپ دادا قانون ہو، چاہے خاندان کا ہو، چاہے اپنے نفس کا ہو، چاہے اپنے محلے کا ہو، چاہے اپنے ملک کا ہو، چاہے اپنے شہر کا ہو، چاہے اپنے گاؤں کا ہو، کہیں کا بھی قانون ہوگا ہم اسے نہیں مانیں گے. اگر ماننا ہے تو اسلام کو ماننا ہوگا. اور اگر تم ہمارے قانون کو نہیں مانو گے، اسلامی قانون کو نہیں مانو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ بھی جان لو کہ ہرگز ہرگز تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. جبکہ بہت سے کام ہم کرتے ہیں ایسا جس پر ہم افتخار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم یہ زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ قبول ہی نہیں کرے گا تو کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب اللہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بھئی عمل تو وہی عمل ہوتا ہے کہ جسے اللہ قبول کر لے. اسی لیے اللہ نے اپنا قانون بنایا ہے کہ اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قانون کیوں بنایا؟ بھئی جب ہمیں ہاتھ پیر دل دماغ سب کچھ دیا تھا تو چھوڑ دیتا، ہم اپنے قانون اپنے حساب سے عمل کرتے. کہا کہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ تم اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے
کہ آگے نفع ہونے والا یا نقصان ہونے والا ہے. تم آگے کامیاب ہونے والے ہو یا فیل ہونے والے ہو تمہیں نہیں معلوم. تمہیں نہیں معلوم کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ہمیں نہیں معلوم. ہم یہاں سفر کے جا رہے ہیں اور بھیونڈی میں ہمیں کوئی کام ہے مثلا, لیکن ضروری تو نہیں کہ ہم وہاں جائیں وہ کام ہو ہی جائے. یا جس پروفٹ کے تحت ہم جا رہے تھے, جس منافع کے تحت ہم جا رہے تھے, وہ منافع ہمیں مل ہی جائے, ایسا ضروری تو نہیں ہے. کیا یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دوست سے ہم 1000 روپے لینے جا رہے ہیں کیا وہ ہمیں مل ہی جائیں گے؟ ہو سکتا دوست ہی نہ ملے, یا ہو سکتا دوست ملے اس کے پاس پیسے ہی نہ ہو, یا ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفع و نقصان کو نہیں جانتے ہیں. تو جب ہم اپنے نفع و نقصان کو نہیں جانتے ہیں تو ہمیں قانون بنانے کا حق. جس کو نفع و نقصان معلوم ہو کسی بھی کام کا, اسے جو ہے قانون بنانے کا حق ہے. یعنی قانون اسی کو بنانے کا حق ہے جو نفع و نقصان کو جانتا ہو. تو بتائیں اللہ ہمارے نفع و نقصان جانتا ہے نہیں جانتا؟ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ بھئی ہم تو اپنے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں جو گزر گیا, ہم تو اپنے حال کے بارے میں جانتے ہیں جو ہو رہا ہے, لیکن مستقبل میں کیا ہوگا نہیں معلوم. لیکن کیا اللہ بھی ہماری طرح ماضی اور حال کو جانتا ہے, مستقبل نہیں جانتا؟ کیا نہیں جانتا ہے وہ؟ تو جب وہ تینوں زمانوں کو جانتا ہے, جب وہ ہمارے نفع و نقصان کو جانتا ہے, جب وہ ہمارے اچھے برے کو جانتا ہے, جب وہ ہماری کامیابی ناکامیابی کو جانتا ہے, تو پھر قانون اسے بنانا ہوگا, اس قانون پہ عمل ہمیں کرنا ہوگا. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں, توجہ کریں گے آپ, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی, ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا, اللہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. 2-4 آدمی سے اپنے فرمائش کیا تو انہوں نے ہمیں ٹال دیا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں ٹال دیا, وہ قبول نہیں کر رہا ہے. دعا کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم چاہتے یہ ہے کہ جو ہم مانگیں اللہ فوراً ہمیں دے دے, لیکن کیا ہم اس کے نفع و نقصان کو جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں دے دے صرف ہماری طلب کی بنا پر اور ہم ہلاک ہو جائیں, ہم ہلاک ہو جائیں. بھائی مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے, 15-16 سال کا 17 سال کا بچہ ہے, وہ آ کے ہم سے کہتا ہے کہ بابا ہمیں گاڑی دیجئے, گاڑی دیجئے, ہمیں چابی دیجئے. تو کیا ہمیں اس سے محبت نہیں ہے؟ بیٹے سے محبت ہے, اس کی طلب ہے, اس کی طلب پر ہماری جان قربان ہے, لیکن وہ اپنے نفع و نقصان سے واقف نہیں ہے. کیا حادثہ پیش آ جائے گا اسے معلوم نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ایک باپ کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے گاڑی کی چابی ہم نہیں دیں گے. تو کیا یہ ہمارا نہ دینا ہماری بے رحمی کی دلیل ہے یا مہربانی کی دلیل ہے؟ یہ چابی نہ دینا بیٹے کو, یہ کیا ہماری عدم محبت کی دلیل ہے, عدم الفت کی دلیل ہے, یا ہم دشمنی رکھتے؟ کہا نہیں, دشمنی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ حادثہ جو پیش آنے والا ہے وہ نہ آئے. تو وہ حادثہ جو پیش آنے والا ہے اس کے تحت ہم نہیں دیتے چابی, جس کا مطلب ہے کہ محبت بھی ہے, الفت بھی ہے, لگاؤ بھی ہے, رابطہ بھی ہے, ٹرمس بھی اچھا ہے, عشق محبت سب کچھ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نگاہ میں ہماری بات ہے اس کے نہیں ہے. یہی حال دعا کا بھی ہوتا ہے. ہم مانگ تو لیتے ہیں اللہ سے اور چاہتے کہ فوراً دے بھی دے, لیکن وہ ہماری مصلحت میں چونکہ نہیں ہوتی ہے,
ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، چونکہ بظاہر ہمیں لگتا کہ فائدہ ہے، ہم مانگ رہے ہیں، تو وہ اللہ ہمیں نہیں دیتا، تو یہ اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں آپ کو روایت کے ذیل میں کہ آپ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ دعا آگی رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی تو یہ بیکار ہو گئی۔ بیکار نہیں ہوئی آپ کی، بلکہ روایت کے اندر ہے کہ جو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرتا ہے اس کو بطور نیکی آپ کے خزانے میں رکھ دیتا ہے۔ یعنی ہمارے خیال میں یہ چیز آتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، رد ہو گئی، بیکار ہو گئی، فضول ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ روایت کے اندر کہ اللہ اس نیکی کو ہمارے خزانے عمل کے اندر محفوظ رکھ دیتا ہے، اور جب میزان پر عمل ہلکا پڑ رہا ہوگا تو یہ نیکی وہاں پر کام آئے گی۔ یعنی ہماری رد شدہ دعائیں بھی نیکی بنا کر کے اللہ محشر میں پیش کرے گا۔ تو بتائیے کہ دعا کرنے کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ فائدہ ہوا نا۔ لہذا قبول نہیں ہوئی، مصلحت نہیں تھی، لیکن نقصان بھی تو نہیں ہوا۔ قبول نہیں ہوئی، وہ چیز نہیں ملی، مصلحت نہیں تھی، بھئی ہماری نقصان دہ تھا، لیکن وہ نیکی بھی تو ہم نے کما لیا جو ہمیں محشر میں کام آئے گی۔ یہی حال استخارہ کا بھی ہے۔ استخارہ کہ جب انسان کی عقل کام نہ کرے، دماغ کام نہ کرے، کوئی مشیر مشورہ صحیح نہ دے پا رہا ہو، کوئی دوست سمجھا نہ پا رہا ہو، تو حکم یہ ہے کہ استخارہ کرو۔ یہی ہے نا، استخارہ کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ استخارہ آئے گا اور ہم عمل کریں گے، پہلے سے طے کر لیتے ہیں۔ مولانا کے ہاتھ میں ابھی تصویر گئی نہیں، ارادہ ہمارا پہلے سے ہے کہ استخارہ ابھی دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ بہتر آیا ہے اور ہم کام کو انجام دیں گے۔ اتفاق سے بہتر نہیں آیا، اب ناراض ہو گئے۔ یہ کیا عجیب بات ہے، ہم تو کرنا چاہتے تھے۔ بھائی جب آپ کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اللہ سے پوچھا کیوں؟ آپ طلب خیر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دے کہ میں کروں یا نہ کروں، تو جب پوچھا ہے تو اللہ بتائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب منا گیا تو کہا مولانا ہم تو چاہ رہے تھے کرنے کے لیے، اس سے بڑا فائدہ تھا، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ تو بڑا معاملہ عجیب و غریب ہو گیا، ہم کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ بہتر آ گیا، کہا کہ ہم نے تو ایسے ہی دکھایا تھا۔ یہ ہے انسان کا عقیدہ، یعنی اللہ کو گویا آزمایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کی کیا بات ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ لہذا استخارے کے اندر پہلے سے ہی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اے میرے معبود میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میرا استاد مشورہ نہیں دے پا رہا ہے، میرا ایمان، میرا عقیدہ تجھ پر ہے، تجھ پر یقین ہے، جو کچھ تو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ ہاں کہے گا تو کروں گا، نہیں کرے گا نہیں کروں گا، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، کیونکہ نفع و نقصان کو تو بہتر جانتا ہے، ہم اتنا بہتر نہیں جانتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اسی مزاج کا جو میں نے بھی بیان کیا ہے، مولا استخارہ دیکھ دیجئے، مجھے سفر کرنا ہے تجارت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے دیکھ لو استخارہ، کیونکہ امام ہے، پہلے سے جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ کہا دیکھ لوں؟ کہا ہاں دیکھ لیجئے۔ کہا جیسا آئے گا ویسا عمل کرو گے؟ کہاں دیکھ عمل کروں گا۔ استخارہ دیکھا، استخارہ منع آ گیا کہ سفر پر نہیں جا سکتے۔ اب تاجر آدمی ہے، بزنس مین آدمی، ہمیشہ فائدے کے لیے سوچتا ہے وہ، لہذا جب گھر گیا اس نے کہا کہ جو ہے امام نے استخارہ دیکھ لیا اور منع بھی آ گیا،
حالانکہ اس میں بڑا فائدہ ہے، 100% فائدہ ہے. ہماری دماغ تو یہ کہتا ہے فائدہ ہوگا، تو جب فائدہ ہونے کا یقین تھا تو پھر استغاثہ دکھوائے کیوں؟ وہ بھی امام سے. لہذا وہ سفر پر چلا گیا، اور جب گیا تو بے انتہا بے حساب منافع ہوا. آیا، اب ایسے موقع پہ تو آدمی تھوڑا سا اکڑتا ہے، مولوی صاحب استغاثہ دکھایا تھا آپ سے، آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں صحیح نہیں ہے، اور ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا. دیکھیں انسان، ان الانسان کان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلدی فیصلے کرتا ہے. امام نے کہا کہ بڑا فائدہ ہوا، کہا کہ ہاں استخارہ منایا تھا لیکن میں گیا تو بڑا فائدہ ہوا. کہا فلاں مقام پر جب تم بیٹھے تھے وہاں پر ڈیرے کے اندر، مسافر خانے کے اندر، تمہیں یاد ہے کہ وہاں تمہاری صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی؟ اسی لین دین کے چکر میں صبح کی نماز تمہاری قضا ہو گئی، تمہیں معلوم ہے؟ کہا ہاں مولا ایسا بات. کہا اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں تمہیں بلانے سے منع کر دیا. اللہ نے اپنی بارگاہ میں تمہیں آنے سے منع کر دیا. تمہاری ایک دن اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، نماز نہیں ملی تمہیں، یعنی اللہ کی بندگی چھوٹ گئی، اللہ کی عبادت چھوٹ گئی، اللہ کی نماز چھوٹ گئی تمہاری. تمہیں فائدہ، یہ فائدہ زیادہ ہے یا وہ فائدہ زیادہ ہے؟ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے. کبھی کبھی انسان ضد کرتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، دعا کرتا ہے، کرواتا ہے، توسل دیتا ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. پیغمبر کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کر دیا، حالات بہت خراب ہے، بزنس وغیرہ چل نہیں رہا ہے، کاروبار ہے نہیں. جیسے آج بھی لوگ آتے ہیں، آج بھی لوگ آتے ہیں. پیغمبر کے پاس آتا ہوں، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ حالات خراب ہے. پیغمبر نے ٹال دیا، کہا جاؤ جیسے کر رہے ہو کرتے رہو. کہا نہیں ہے رسول اللہ آپ دعا کیجئے اور کچھ انتظام کیجئے. آپ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے دعا کروں، دل تو نہیں چاہتا لیکن کروں دعا، کیونکہ پیغمبر ہے، حالات سے واقف ہے. لہذا دعا کر دیا اور تھوڑے پیسے بھی دے دیے، کہا یہ لو. اب وہ گیا، جانے کے بعد اس نے بھیڑ بکریوں کا کاروبار کیا. پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا وہ. اب ہر چیز جو بظاہر منافع لگتی ہے وہ منافع ہو ایسا نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ اس کا اینڈ کیا ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا ہو رہا ہے. لہذا وہ گیا، جانے کے بعد کاروبار کرنے لگا. 10 20 50 بکریاں ہو گئی. اور بکریاں اس زمانے کے اندر آج کی جو ہے بامبے کی ٹیکسی، کسی بار ٹیکسی ہو اگر صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. اب 10 20 50 ٹیکسی ہو گئی، اس کی کاروبار بڑھ گیا اس کا. پہلی صف سے دوسری صف میں آ گیا، دوسری تیسری میں آ گیا، تیسری چوتھی میں آ گیا، پیچھے جاتا 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 آخر میں جمعہ آنے لگا. آخر میں جمعہ آنے لگا. پھر آخر میں کیا ہوا؟ عید کی نماز میں، بقرہ عید کی نماز میں رسول اللہ نے کہا وہ آدمی نظر نہیں آتا. کہا مولا بہت بزی ہے، بہت مصروف ہے وہ. بلایا اس کو، بلایا بعد کیا کہا مولا پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ فرصت ہی نہیں ملتی ہے، اتنے بھیڑ بکریاں ہیں چرانے میں، ان کو لین دین کرنے کے اندر ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اچھا ٹائم نہیں ملتا ہے. کہاں 1 روپے کے لیے ترس رہے تھے، دعا کر دیا، منافع ہوا. تو ایک منافع دنیا کے چکر میں تم نے سب کچھ کھو دیا. نہ پیغمبر کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے. تو انسان اپنے نفع و نقصان کو نہیں پہچانتا ہے. لہذا اللہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے قانون کے مطابق چلو، ہمارے اصول کے اعتبار چلو. دیکھیں دو ہی چیز ہے، ایک ہے زندگی، ایک ہے بندگی. دو چیز ہے نا. زندگی کو سنوارنا اللہ کا کام ہے، زندگی کو سنوارنا اللہ کا کام ہے، بندگی کو سنوارنا ہمارا کام ہے. زندگی میں جو بھی چاہیے، کھانا اللہ رازق ہے،
کپڑے اللہ دے گا، مال و دولت اللہ دے گا، گھر اللہ دے گا، زندگی کے جتنے بھی اسباب ہیں اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ حرکت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، اللہ دیتا جائے گا۔ لیکن بندگی میں ایسا نہیں ہے، بندگی میں تمہیں کرنا ہوگا۔ اب بندگی ہو کیسی؟ بندگی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ ہماری زندگی دے رہا ہے۔ ایک آنکھ نہیں دیا، 2 آنکھ دیا، 32 دانت دیے، بہترین چہرہ دیا، بہترین جو ہے ہیکل دیا، بہترین دل و دماغ دیا، بہترین انسان کا نفس دیا۔ آپ دیکھیں نفس انسانی، خود ذات انسانی کی اہمیت کتنی ہے۔ کبھی بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ سمندر کے غوطے لگاؤ، جو غوطے لگائے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ کبھی کہا ایسا؟ بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ کبھی کہا کہ پہاڑ کے جو ہے تم چکر لگاؤ، سارے پہاڑوں پر جاؤ، تم اللہ کو پہچان لو گے۔ زمین کے صحراؤں کو دیکھو، تم اللہ کو پہچان لو گے۔ دریاؤں کو دیکھو، تم اللہ کو پہچان لو گے۔ خزانوں کو دیکھو، تم اللہ کو پہچان لو گے۔ کبھی نہیں کہا آسمان کو دیکھو تم اللہ کو پہچانو گے، نہیں، بلکہ کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جو اپنے نفس کو پہچان لے، جو اپنی ذات کو پہچان لے، گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ انسان کا نفس، یہ انسان کی ذات، یہ انسان کا وجود اللہ کے پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے یہ انسان، لیکن انسان اپنے کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے کو پہچانتا نہیں ہے، لہذا اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے۔ آنکھیں دیکھو، آنکھوں کی روشنی دیکھو، چہرہ دیکھو، چہرے کے خد و خال دیکھو، دماغ دیکھو، دماغ کی سوچ دیکھو، کان دیکھو، اس کی سماعت دیکھو، ناک دیکھو، اس کی بینائی دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں کیا کیا دیا ہے، اور سب نفع والی چیز دی ہے۔ زندگی کے جتنے بھی اسباب ہیں سب اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ تو پھر زندگی کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو بندگی میں بھی ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے۔ پھر ایک سجدے سے کام نہیں چلے گا، پھر 2 رکعت نماز سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ اللہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ ہماری ہر سانس میں اللہ کی آواز نکلنا چاہیے، ہماری ہر سانس میں تسبیح پروردگار ہونا چاہیے، ہمارا لمحہ بلمحہ ذکر الہی میں گزرنا چاہیے، کیونکہ اس نے زندگی ہمیں جو دی ہے ایک کامیاب زندگی دی ہے، ایک بہترین اور خوبصورت زندگی دی ہے، لہذا ہماری بندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے اوپر فخر کرے۔ لیکن ساری کوتاہیاں ہماری بندگی میں ہوتی ہیں۔ پیر میں کانٹا لگ جائے، کئی دن نماز نہیں پڑھتے، نہانے سے ڈاکٹر منع کر دے تو ہفتوں جو ہے نماز ہی نہیں پڑھتے، دل نہیں بھرتا تیمم کر کے نماز پڑھنے کا، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بھئی آپ کے دل کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، اللہ اپنے قانون کا ذمہ دار ہے۔ تم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ بندگی کو سنوارنا تمہارا کام ہے، زندگی کو سنوارنا اللہ کا کام ہے۔ جیسے جیسے انسان بندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، زندگی خود بخود اس کی سنورتی جاتی ہے۔ جب بندگی تم سنوار لو گے تو تمہاری زندگی یہاں بھی اچھی ہو جائے گی، وہاں بھی اچھی ہو جائے گی۔ کون سا قانون ایسا ہے کہ جو اللہ نے بنایا اس کے اندر نفع نہ ہو، چاہے واجب ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے حرام ہو، چاہے مکروہ ہو، چاہے مباح ہو، ہر چیز کے اندر فائدہ ہے ہمارا، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے صریحی طور پر یہ کہا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو مانے گا یا اس پر عمل کرے گا یا اس کے قانون کو فالو کرے گا تو ہم اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء صرف اسی قانون الہی کو پہنچانے کے لیے آئے، 12 امام اسی قانون کو بچانے کے لیے آئے، اور اس کے اندر سب سے بڑی قربانی جو دی ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ عزیزو،
میں جو بات پہنچانا چاہتا تھا شاید پہنچا لے گیا ہوں گا کہ قانون الہی ہونا چاہیے، ہمارے نفس کا قانون نہیں ہونا چاہیے، اصول اسلام ہونا چاہیے، ہمارے خاندان کا اصول نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو یہ دیکھیں ہمارا پروردگار راضی ہے یا راضی نہیں ہے، ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قانون الہی پر ضرور نگاہ کر لیں۔ اور قانون الہی اتنا عظیم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں، کون ہے دنیا میں ایسا جو اکبر جیسا جوان پیش کر سکے؟ کون ہے ایسا جوان؟ کون ایسا ہے کہ جو 34 برس کے بھائی کو قربان کر دے؟ کون ہے جو بچپن کے ساتھی کو قربان کر دے؟ کون ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اور پانی کے جواب میں تیرے سے شعبہ ملتا ہے، تیرے سے شعبہ ملتا ہے۔ عزیزو، جناب سکینہ جن کے پیاس کا عالم یہ ہے، بچی ہے، پیاس ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب تک چچا تھے، بابا تھے، پانی کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن شہادت کے بعد سکینہ نے بھی پانی مانگا نہیں ہے۔ سکینہ نے پانی نہ علقش کی صدا بلند کی ہے، لیکن ہاں ایک جگہ پر پانی مانگا ہے تو وہاں پر حجت تمام کرنے کے لیے پانی مانگا ہے کہ شمر پانی اپنے لشکر کو پلا رہا تھا کہ جناب سکینہ آتی اور آنے کے بعد کہتی پھوپھی اماں کیا میں جا کے شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ جاؤ پانی مانگ لو، لیکن وہ پانی دے گا نہیں تمہیں، اس کی شقاوت اتنی زیادہ ہے، وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ تمہیں پانی نہیں دے گا۔ جناب سکینہ آتی اور آنے کے بعد پھوپھی سے لینے کے بعد آتی ہیں، آنے کے بعد پانی مانگتی نہیں ہے، بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ مشکل سے پانی پلا رہے، اونٹ کو پانی پلایا، گھوڑے کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، تمام سپاہیوں کو پانی پلایا، تمام کے تمام سپاہیوں کو پانی پلانے کے بعد جب پانی بچ گیا اور جناب سکینہ کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ مشکیزے میں پانی ہے، تو کہا کہ اب مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اے عزیزو، کتنے شقی القلب تھے وہ افراد کہ جس کا دادا ساقی کوثر ہے، اس کی پوتی ایک کوزے آب کے لیے تڑپ رہی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا کہ تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جیسے ہی پانی کا مطالبہ کیا، مشکیزے کا دہانہ کھول دیا شمر نے، اور کھولنے کے بعد پانی کو بہا دیا اور کہا بچی تم حسین کی بیٹی ہو نا، دنیا پانی پانی ہو جائے لیکن تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر مطالبہ کیا ہے لیکن پانی نہیں ملا ہے۔ پانی کہاں، جہاں بھی پانی ملا ہے کہیں پر پینے کی روایت نہیں ملتی ہے۔ جب یہی قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچتا ہے اور سکینہ کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے، جناب زینب کبریٰ سے بار بار جناب سکینہ کہتی ہیں مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ تو ایک عورت نے جو چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے سن لیا کہ اونٹ پر جو بچی ہے وہ پیاس سے جاں بلب ہے، اور اس نے دیکھا، جانے کے بعد پانی لے کر کے آتی ہے، اور پانی جیسے ہی دیتی ہے، پانی دینے کے بعد سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتی ہے کہ پانی پی لو لیکن میرے لیے کچھ دعائیں کر دو، میرے لیے کچھ دعائیں کر دو۔ کہ وہ دعا کیا ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے روک دیا، کہا سکینہ پہلے دعا کر لو پھر پانی پینا۔ اس نے پانی نہیں پیا، اور وہ تو پانی لے لیا، اور لینے کے بعد کہا تمہاری دعا کیا؟ کہا پہلی دعا یہ کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے وہ واپس آ جائے صحیح و سالم۔ اللہ اکبر، جس کا کوئی واپس نہ آیا ہو، جس سکینہ کا بابا واپس نہ آیا ہو، بھیا واپس نہ آیا ہو، چچا واپس نہ آیا ہو، وہ دعا کر رہی کہ اس کا شوہر صحیح و سالم واپس آ جائے۔ اے عزیزو، سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کیا کہ اس کا شوہر صحیح و سالم واپس آ جائے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب دعا کروایا اس خاتون نے، کہا کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ عجیب منظر تھا یہ کہ جناب سکینہ نے اپنا ہاتھ اپنے کلیجے پر رکھا
اور کہا بابا میں دعا کرنے جا رہی ہوں، سید سجاد میں دعا کرنے جا رہی ہوں، اے میرے معبود جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہوں، اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ عجیب مرحلہ ہے جناب سکینہ کے لیے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو، مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں پر میرے شہزادے حسن و حسین رہتے ہیں، ان کی زیارت کروں گی۔ میری شہزادی زینب کبریٰ رہتی ہے، میری شہزادی ام کلثوم رہتی ہے، میرے حسین کی ایک بچی سکینہ بنت الحسین ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی جناب زینب نے اپنا نام سنا، بہن کا نام سنا، بھائی کا نام سنا، ایک مرتبہ کہتی اے ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، اے ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، جس سے تم دعا کروا رہی تھی یہ حسین کی بچی سکینہ ہے، اور میں تمہاری شہزادی زینب کبریٰ ہوں۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ تڑپ جاتی اور کہتی ہے کہ میرا آقا حسین کا ہے، عباس کا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا وہ دیکھو نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، وہ دیکھو گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے، جس کی غیرت اتنی ہے کہ نیزے پہ اس کا سر ٹکتا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ بحق محمد والے محمد گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد مرحومہ کے تمام گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔